جو آیت کریمہ میں نے دوران خطبہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس کے اندر بھی اللہ پاک نے یہی حکم دیا، جب تم پہ میری نعمت ہو تو پھر اس پہ خوب چرچے کیا کرو، یعنی اس خوشی کو صرف اپنی ذات تک محدود نہ کرنا، اس خوشی کو اجاگر کرنا، لوگوں کے اندر یہ شعور ڈیولپ کرنا کہ جس نبی آخر الزماں کی محبت کے اندر، جس نبی کی چاہت، الفت اور مودت کے اندر یہ دنیا سجائی گئی، اس نبی کی آمد کے چرچوں کو، اس کے ذکر کو تم نے صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رکھنا، بلکہ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے خوب چرچے کرنے ہیں، لوگوں کو اس کے اندر شریک کرنا ہے۔ ہم جتنے بھی اعمال کرتے ہیں چرچوں کے حوالے سے، چراغاں کرتے ہیں، یہ بھی میلاد شریف کے چرچے ہیں، محفل میلاد کا انعقاد کرتے ہیں، یہ بھی حضور علیہ السلام کی آمد کے چرچے ہیں، حضور علیہ السلام کی آمد پہ جلوس میلاد کا انعقاد کیا جاتا ہے، یہ بھی حضور علیہ السلام کی آمد کے چرچے ہیں، تاجدار کون و مکان کی آمد پر مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں، یہ بھی چرچوں کے اندر شامل ہے، سبیلوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، یہ بھی انہی چرچوں کے اندر شامل ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جب تم پر میری نعمت ہو تو نعمت پر خوب چرچے کرنے ہیں، جتنے بھی اعمال ہم کر لیں، ذکر و اذکار کی محفل سجا لیں، نماز پڑھ لیں، درود پڑھ لیں، زکوٰۃ دے لیں، جھنڈیاں لگا لیں، میلاد کا اہتمام کر لیں، چند معروضات سن لیں، سنا لیں، یہ ساری چیزیں جتنے عمل کرتے ہیں، استاذ تشریف فرما ہیں، یہ سارے عمل دو قسم پہ مشتمل ہیں۔ ان اعمال کی دو قسمیں ہیں، ایک عمل کو کہتے ہیں ظنی القبول اعمال، یعنی جن کا تعلق ظن سے ہوتا ہے، گمان سے ہوتا ہے، اس کے متعلق شک ہوتا ہے، پتہ نہیں قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ نماز بہت بڑا عمل ہے، لیکن گارنٹی نہیں ہے کہ وہ خالق ہماری نماز کو قبول کر لے گا۔ پڑھنے والے کا عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ وہ اللہ ہماری نماز کو قبول کرے گا، لیکن عمل کی گارنٹی نہیں کہ یہ ہماری نماز قبول ہو جائے گی۔ عمل بہت بڑا ہے، لیکن قبولیت کے اعتبار سے ظن میں ہے۔ روزہ بہت بڑا عمل ہے، لیکن گارنٹی نہیں ہے کہ ہمارا روزہ قبول ہو جائے گا۔ زکوٰۃ بہت بڑا عمل ہے، لیکن گارنٹی نہیں ہے کہ ہماری زکوٰۃ قبول ہو جائے گی۔ جہاد بہت بڑا عمل ہے، لیکن گارنٹی نہیں ہے کہ جہاد قبول ہو جائے گا۔ یہ سارے عمل قبولیت کے اعتبار سے ظن میں ہیں، شک ہے، ہو سکتا ہے قبول ہو جائیں، ہو سکتا ہے رد ہو جائیں، ان کا تعلق ظنی القبول اعمال سے ہے۔ لیکن جامع مسجد غوثیہ کے اندر آقا کائنات کی میلاد کے جشن میں حاضر ہونے والوں، اللہ کی عزت کی قسم ہے، نمازی کی نمازیں رد ہو سکتی ہیں، حاجی کا حج رد ہو سکتا ہے، ممکن ہے زکوٰۃ دینے والے کی زکوٰۃ رد ہو جائے، ممکن ہے جہادی کا جہاد رد ہو جائے، بڑے بڑے شیخ القرآن مردود ہو سکتے ہیں، گھنی گھنی داڑیاں بھی رد ہو سکتی ہیں، لیکن پیدا کرنے والے کی عزت کی قسم ہے، دو عمل ایسے ہیں جو کبھی رد نہیں ہو سکتے، کبھی بھی رد نہیں ہو سکتے۔ جب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی آقا کا ذکر میلاد مناتا ہے، وہ فوراً قبول ہو جاتا ہے، اور جب آقا کائنات کا امتی حضور کی ذات پہ درود پڑھتا ہے، وہ بھی فوراً قبول ہو جاتا ہے۔ ان دو عمل کا تعلق قطعی القبول اعمال کے ساتھ، یہ قطعی قبول ہو جاتے ہیں۔ ادھر سے انسان ادا کرتا ہے، بارگاہ اعزدی میں شرف قبولیت سے نواز دیے جاتے ہیں۔ اب سوال ہو سکتا ہے کہ یہ سارے عمل کیوں رد ہو سکتے ہیں؟ میلاد کیوں نہیں رد ہو سکتا؟ زکوٰۃ کیوں رد ہو سکتی ہے؟ درود کیوں نہیں رد ہو سکتا؟ آخر وجہ ہے، کامن سینس کی بات ہے، سارے شعور رکھنے والے احباب تشریف فرما ہیں کہ نماز رد ہو سکتی ہے، ذکر میلاد رد نہیں ہو سکتا، زکوٰۃ رد ہو سکتی ہے، درود کیوں نہیں رد ہو سکتا؟ اس پر ایک آدھ دلیل دے کے جو میں نے میرے ذمہ موضوع لگایا، آمد مصطفیٰ کے وقت جو معجزات ہیں، دو تین معجزے سنا کے
اپنی گفتگو کو ختم کروں گا، یہ کیوں نہیں رد ہو سکتے؟ نہ میلاد رد ہو سکتا ہے، نہ درود رد ہو سکتا ہے، باقی ساری چیزیں رد ہو سکتی ہیں۔ پہلی عقلی دلیل آپ کو بھی سمجھ آ جائے، مجھے سمجھانے میں بھی آسانی ہو، نماز بہت بڑا عمل ہے، لیکن یقین سے بتائیں کہ نماز اللہ پڑھتا ہے؟ نہیں پڑھتا، وہ ذات ان چیزوں سے بے نیاز ہے، نماز اللہ نہیں پڑھتا۔ عمل بہت بڑا ہے، جہاد بہت بڑا عمل ہے، لیکن ہمارا اللہ جہاد نہیں کرتا، وہ ذات ان چیزوں سے بے نیاز۔ زکوٰۃ بہت بڑا عمل ہے، لیکن خالق و مالک اللہ زکوٰۃ نہیں دیتا۔ شیخ عبدالعزیز دباغ المغربی نے تو قبلہ الادریس میں بڑے پتے کی بات بتائی، آپ فرماتے ہیں یہ بھی اس کا کرم ہے کہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتا، یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتا۔ کیوں؟ زکوٰۃ حساب سے دی جاتی ہے، پہلے مال اکٹھا کرتے ہیں، ہمارا مال کتنا ہے، مال کا حساب لگا کے زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ فرمایا اگر میں نے بھی تمہیں حساب سے دینا ہے پھر مجھے رب محمد کون کہے گا؟ میں جب بھی دیتا ہوں یار کے غلاموں کو بے حساب دیتا ہوں۔ ہمارے تکبیر، ہمارے رسالت، ہمارے رسالت، ہمارے حیدری، جشن میلاد مصطفیٰ۔ عمل بہت بڑا ہے، نماز بہت بڑا عمل، لیکن اللہ نہیں پڑھتا۔ زکوٰۃ بہت بڑا عمل، لیکن اللہ زکوٰۃ نہیں دیتا، وہ ان چیزوں سے بے نیاز۔ جہاد بہت بڑا عمل، حج بہت بڑا عمل، لیکن یہ سارے عمل ایسے ہیں کہ یہ اللہ نہیں کرتا۔ یہ انسان کو اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا، لیکن وہ ذات جانتی تھی وقت آئے گا میرے بندوں کے سینوں میں ارمان تڑپیں گے، مولا کوئی ایک عمل ایسا تو بناتا، وہ عمل تو بھی کرتا، پھر وہ عمل ہم کرتے، اس دن خوشی سے ہم پھولے نہ سماتے۔ آج ہم نے وہ کام کیا ہے، وہ عمل کیا ہے جو ہمارا خالق و مالک اللہ بھی کرتا ہے۔ تو آواز قدرت آنے لگی، میرے بندو نمازیں تم پڑھو میں نہیں پڑھتا، روزے تم رکھو میں نہیں رکھتا، جہاد تم کرو میں نہیں کرتا، زکوٰۃ تم دو میں نہیں دیتا، لیکن اگر کسی عمل میں میرے ساتھ شریک ہونا چاہتے ہو، فرمایا میرے محبوب کا ذکر میلاد تم بھی مناؤ میں بھی منا رہا ہوں، میرے محبوب کی ذات پہ درود پاک تم بھی پڑھو میں بھی پڑھ رہا ہوں۔ اس لیے جو کام ہمارا اللہ کرتا ہے وہ کبھی رد نہیں ہو سکتے۔ آقا کا ذکر میلاد ہمارا خالق و مالک اللہ منا رہا ہے، یہ کبھی رد نہیں ہو سکتا۔ آقا کی ذات پہ درود ہمارا اللہ بھیج رہا ہے، یہ کبھی رد نہیں ہو سکتا، یہ عمل ہر حال میں قبول ہوتے ہیں۔ دوسری دلیل کہ نماز بہت بڑا عمل ہے، اگر انسان پڑھتا ہے کوئی کمی رہ جاتی ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے یہ کمی بندے تیرا عمل ہے، اس کو پورا بھی خود کر، کیونکہ میں نماز نہیں پڑھتا۔ جہاد میں کمی رہ گئی، فرمایا بندے یہ تیرا عمل ہے، اس کو خود پورا کر، جہاد میں نہیں کرتا۔ زکوٰۃ میں کمی رہ گئی، فرمایا اس کو خود پورا کرو، میں نہیں زکوٰۃ دیتا، لیکن فرمایا عالم ہو یا جاہل، پرہیزگار ہو یا گناہگار، آنکھیں بند کر کے محبوب کی ذات پہ درود پڑھو، میں بھی پڑھ رہا ہوں، جو کمی رہ گئی خالق میں پوری کر دوں گا۔ اور فرمایا غریبوں غربت کا بہانہ بنا کر میرے محبوب کا میلاد چھوڑ نہ دینا، غریب ہیں جھنڈیاں کیسے لگائیں، غریب ہیں ساؤنڈ سسٹم کیسے منگوائیں، چراغاں کا اہتمام کیسے کریں۔ فرمایا مٹی کے ٹوٹے ہوئے شمعدانوں کے اندر شمع کو روشن کر کے ذکر میلاد تم مناؤ، جو کمی رہ گئی میں خود خالق پوری کر دوں گا، اس لیے کہ یار کا ذکر میلاد میں خود خالق و مالک اللہ منا رہا ہوں، اس لیے یہ عمل رد نہیں ہو سکتے۔ اور سیدنا فاروق اعظم نے تو بڑے پتے کی بات بتا دی، یہ سارے عمل رد ہو سکتے ہیں اگر چاہتے ہو یہ عمل رد نہ ہوں۔ اگر چاہتے ہو نماز روزہ حج زکوٰۃ ذکر و اذکار عمل جتنے بھی عمل ہیں، اگر چاہتے ہو یہ عمل ہمارے رد نہ ہوں تو فرمایا ان اعمال کے آگے اور پیچھے تاجدار کائنات کی ذات پہ درود پڑھ لیا کرو، وہ عمل بھی قبول ہو جائیں گے، وہ عمل بھی قبول ہو جائیں گے۔ اور شیخ عبدالعزیز دباغ المغربی فرماتے ہیں الادریس کے اندر ایک وقت آئے گا یہ سارے عمل دھتکار دیے جائیں گے، نمازیں پڑھیں گے نمازیں قبول نہیں ہوں گی، زکوٰۃ دیں گے زکوٰۃ قبول نہیں ہوگی، حج کریں گے حج قبول نہیں ہوگا۔ پوچھا حضور وجہ کیا ہوگی؟ فرمایا اس لیے کہ صدق مقال نہیں ہوگا۔ کیا فرمایا؟ صدق مقال، یعنی انسان سچ نہیں بولے گا، اس کی زبان پہ جھوٹ کا عادی پن اس کے اندر شامل ہو جائے گا، ہر بات پہ جھوٹ۔
فرمایا صدق مقال بھی نہیں ہوگا اور رزق حلال بھی نہیں ہوگا. حرام کا کھانا اس کا شعار بن جائے گا. اپنے گھر حلال کھا لیا تو دوسروں کے گھر حرام کھا لیں گے. یہ جو کپڑے پہن رکھے ہیں یہ حرام کے ہو جائیں گے. فرمایا صدق مقال بھی نہیں ہوگا, رزق حلال بھی نہیں ہوگا, ہر عمل رد ہو جائے گا. شیخ عبدالعزیز دباغ فرماتے ہیں اس گئے گزرے دور میں جب سارے عمل دھتکار دیے جائیں گے, اللہ کی عزت کی قسم یہ دو عمل ایسے ہیں جو اس گئے گزرے دور میں بھی قبول ہوں گے. جب مصطفیٰ کے عاشق تاجدار کون و مکان کے متوالے آقا کی آمد کا جشن منائیں گے وہ بھی قبول ہوگا. آقا کی ذات پہ درود پڑھیں گے وہ بھی قبول ہوگا. خوش بخت اور خوش نصیب ہیں آپ لوگ. آپ کی چاہتوں کا مرکز محبت مصطفیٰ ہے. آپ کی ایمانیات کا مرکز قلوب مصطفیٰ ہے. خوش بخت ہیں, آپ کی پہچان مصطفی ہے. خوش بخت اور خوش نصیب ہیں. ہماری تو آنکھوں کی پتلیوں کے اندر بھی حضور کی محبت موجزن ہے. یہ جتنے عمل کرتے ہیں, چراغاں کرتے ہیں, کیا خیال ہے یہ ہم آقا کی محبت میں کرتے ہیں یا کسی اور وجہ سے کرتے ہیں؟ آقا کائنات کی محبت کی وجہ سے. اور یہ مت سمجھنا چراغاں کرنا یہ اسراف کا کام ہے, فضول خرچی ہے, وقت کا ضیاع ہے. سیدہ آمنہ خود فرماتی ہیں لمحات میلاد, شیخ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ خصائص کبریٰ جلد پہلی کے اندر کوٹ کرتے ہیں, وقت ولادت جو معجزات آپ نے دیکھے, چراغاں کا اہتمام بھی خود خالق کی سنت ہے. یہ اللہ پاک نے چراغاں کا اہتمام کیا. اما آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں, خود شیخ جلال الدین سیوطی خصائص کبریٰ کے اندر کوٹ کرتے ہیں, حضرت عثمان بن العاص کی والدہ فرماتی ہیں میں عین لمحات میلاد اس حجرہ نور کے اندر براجمان تھی جہاں اور خواتین تھی, میں بھی موجود تھی. آپ فرماتی ہیں میں اچانک کام سے باہر آئی, پھر دوڑ کر اندر واپس آ گئی. خواتین نے پوچھا اے عثمان کی ماں کیا ہو گیا ہے؟ ابھی باہر گئی, دوڑ کے واپس آ گئی, سانس پھولا ہوا ہے, وجہ کیا ہے, دوڑ کے کیوں واپس آ گئی؟ تو حضرت عثمان کی ماں فرماتی ہیں آج میں نے عجیب منظر دیکھا. کہا عثمان کی ماں کیا منظر دیکھا؟ عین لمحات میلاد عثمان کی ماں کیا منظر دیکھا؟ تو سیدنا عثمان بن العاص کی والدہ فرماتی ہیں فجعلت الارض الی النجوم تجلی, اللہ کی عزت کی قسم میں کیا بتاؤں کیا منظر دیکھا ہے. جن ستاروں کا کام آسمان پہ چمکنا ہے میں آنکھوں سے دیکھ کے آئی ہوں, وہ ستارے آسمان کو چھوڑ کر سین آمنہ کا طواف کر رہے ہیں. وہ ستارے آپ ہی بتا دیں آج تک ستارے زمین پہ آئے؟ ستارے زمین پہ نہیں آئے. ستاروں کا کام آسمان پہ چمکنا ہے. فرمایا ستاروں کو زمین پر بھیج کر ہم آقا کی آمد کے چراغاں کا اہتمام خود کر دیتے ہیں. کل لوگ جب چراغاں کریں گے اس وقت یہ مت سوچ میں پڑ جانا کہ چراغاں کرنا یہ اسراف کا کام ہے. سیدنا عثمان کی ماں کہتی ہیں لمحات میلاد یہ معجزہ سرزد ہوا. جو ستاروں کا کام آسمان پہ چمکنا تھا وہ ستارے آسمان کو چھوڑ کر سین آمنہ کا طواف کر رہے ہیں. تو یہ اس وجہ سے تھا. فرمایا اس کی ابتدا ہم کر دیتے ہیں, چراغاں کی ابتدا ہم کر دیتے ہیں. بعد میں عشاق جب چراغاں کریں گے ان پہ شرک و بدعت کے فتوے مت لگانا. یہ چراغاں کرنا یہ فضول خرچی نہیں ہے بلکہ یہ خود خالق کائنات کی اپنی سنت ہے. چراغاں کے بعد ہم کیا کرتے ہیں, ہم یہ جھنڈے بھی لگاتے ہیں. سیدہ آمنہ خود فرماتی ہیں یہ میلاد کے وقت سیدہ آمنہ نے خود دیکھا, فرمایا رأیت ثلاثۃ اعلام, میں نے 3 جھنڈوں کو دیکھا. جبریل علیہ السلام نے حکم ہوا جبریل یہ 3 جھنڈیاں نہیں 3 جھنڈے. عالمن بالمشرق, ایک جھنڈا مشرق میں لگا دیا گیا. وعالمن بالمغرب, ایک جھنڈا مغرب میں لگا دیا گیا. وعالمن علی ظہر الکعبہ, ایک جھنڈا خانہ کعبہ کی چھت پہ لگا دیا گیا. یہ مشرق اور مغرب والے جھنڈوں نے پوری کائنات کی زمین کو اپنے گھیرے میں لے لیا. پوری کائنات کو اپنے گھیرے میں لے کر اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ ان میلاد مصطفیٰ کے جھنڈوں نے پوری کائنات کو اپنے گھیرے میں لے لیا ہے. اب جس کو میرے محبوب کا میلاد پسند نہیں ہے وہ اپنے لیے کوئی اور زمین تلاش کر لے. جس کو محبوب کا میلاد پسند نہیں ہے وہ اپنے لیے کوئی اور کعبہ تلاش کر لے. اس لیے یہ زمین بھی میلاد منانے والی ہے, یہ کعبہ بھی میلاد منانے والا ہے. تو اللہ پاک نے جھنڈے لگوا کر
اس کی ابتدا خالق نے فرمایا ہم خود کر دیتے ہیں. کل کو یہ نہ کہنا یہ جھنڈے فضول خرچی ہے، بلکہ ہم نے پوری کائنات کو میلاد مصطفیٰ کے جھنڈوں کے حصار میں دے دیا ہے. خانہ کعبہ کے چھت پر جھنڈا لگا دیا گیا، میلاد مصطفیٰ کا جھنڈا. یہ جھنڈے لگانا، یہ ہم جلوس کا انعقاد بھی کرتے ہیں. 12 ربیع الاول آئے گا تو سارے احباب جلوس کے اندر شریک ہوں گے. یہ بھی سیدہ آمنہ فرماتی ہیں رأیت الملائکۃ افواجا، جب میرے لال کی آمد کا وقت آیا میں نے ملائکہ کی فوج کو دیکھا. اللہ اکبر، ملائکہ کی فوج، فوج کی جمع افواج. فرمایا رأیت الملائکۃ افواج، میں نے ملائکہ کی افواج کو دیکھا. یہ فوج کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ استادوں کے قدموں پہ ہاتھ لگاتے ہوئے یہ فوج کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ آپ جانتے ہیں ہمارے پاکستان کی جو ملٹری ہے، فوج ہے، وہ ڈسپلن کی بڑی پابند ہے. ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ ڈسپلن کے ساتھ چلتی ہے. تو اللہ فرماتا ہے وہ آمد مصطفیٰ کا جو نوری جلوس تھا وہ بے ہنگم نہیں تھا، بلکہ ڈسپلن کے ساتھ تھا. تو آپ نے بھی ڈسپلن کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے. سیدہ فرماتی ہیں رأیت الملائکۃ افواج، میں نے ملائکہ کی فوج کو دیکھا. اللہ اکبر. جب ہمارے ہاں پاکستان میں کوئی باہر سے آتا ہے تو ہماری فوج اسے گارڈ آف آنر دیتی ہے اور پھر 21 توپوں کی سلامی بھی دی جاتی ہے. تو مصطفیٰ کی آمد پہ نورانی جلوس. اللہ اکبر. فرمایا تمہارے بادشاہ بھی خاکی ہوتے ہیں، گارڈ آف آنر دینے والے بھی خاکی ہوتے ہیں. آج ہم نے حجرہ آمنہ میں اپنا نور بھیجا ہے تو جو گارڈ آف آنر دیں گے وہ بھی نورانی مخلوق ہوں گی. رأیت الملائکۃ افواجا، اس کا آمد مصطفیٰ کا جو نورانی جلوس تھا، علماء نے لکھا کہ ایک سرہ صحن آمنہ میں تھا اور ایک سرہ آسمان کے کناروں میں تھا. یا صرف جلوس نکلا تھا، کوئی دھومیں بھی مچی تھی. جس طرح ہم جلوس نکال کے نعرے لگاتے ہیں آقا کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، تو صرف جلوس تھا یا دھوم بھی مچی تھی؟ تو فرماتے وَدَرَجَتِ الْمَلَائِکَةُ بِالتَّسْبِیحِ وَالتَّکبیر وَالتَّہلیل. آمد مصطفیٰ کے وقت جو نورانی جلوس تھا، فرشتوں کی زبانوں پہ کلمہ طیبہ کا ذکر اور ورد جاری تھا. تو مصطفیٰ کی آمد پہ اللہ نے چراغاں کا بھی اہتمام کیا. تاجدار کائنات کی آمد کے وقت اللہ نے جھنڈے بھی لگوائے، اللہ نے جلوس کا انعقاد بھی کیا. کیا خیال ہے جب وہ آئے ہوں گے؟ بڑے کامن سینس کی بات ہے، جب وہ آئے ہوں گے تو کیا ہمارے جیسے ہوں گے جس کے لیے اللہ نے چراغاں کروایا، جس کی آمد پر اللہ نے جھنڈے لگوائے، جس کی آمد پر اللہ نے جلوس کا انعقاد کیا؟ جب وہ آئے ہوں گے تو کیا خیال ہے ہمارے جیسے ہوں گے؟ نہیں. سیدہ آمنہ خود میلاد پڑھتی ہیں اپنے بیٹے کا. فرمایا لما بدات والدی محمدا، جب میرے صاحبزادے کی آمد ہوئی. اللہ اکبر. کائنات کے دلہا کی آمد ہوئی. سیدہ آمنہ فرماتی ہیں وضعتہ مطحولا مکحولا مسرورا مختونا مطیبا ساجدا للہ ورافعا یدیہ الی السماء. فرمایا جب میرے مصطفیٰ کی آمد کا وقت آیا، لمحات میلاد آئے، فرماتے ہیں جب آنکھوں کو دیکھا تو سرما لگا ہوا تھا، بالوں کو دیکھا تو تیل لگا ہوا تھا، لبوں کو دیکھا تو آقا مسکرا رہے تھے. آپ ختنہ بریدہ پیدا ہوئے، جسد اقدس سے جسم منور سے خوشبوئیں آ رہی تھی اور مصطفیٰ نے آتے ہی سر سجدے میں رکھ دیا اور ننھے دست نبوت کو آسمان والا کی طرف بلند کر کے فرمایا. سیدہ عاتقہ فرماتی ہیں کان لگا کے سنا گیا. آقا سجدے میں جا کر فرمانا کیا چاہتے ہیں تو کان لگا کر سنا گیا تو آواز آ رہی تھی اے اللہ میری امت بڑی گناہگار ہے، اس کی بخشش و مغفرت فرما. سیدہ آمنہ خود میلاد بیان کر رہی ہیں. مطحولاً آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، مکحولاً بالوں پہ تیل لگا ہوا تھا، تاکہ کل کو کسی روشنی کا نادیدہ شخص اندھیرے میں بیٹھ کر لکھنے والا مورخ یہ نہ لکھ دے کہ مصطفیٰ کی جب آمد ہوئی تو آپ کے حسن میں کوئی کمی تھی، آپ کی پھوپھیوں نے غسل دیا، بنایا، سجایا، ٹھہایا. فرمایا نہیں نہیں، یہ محبوب بھی ہمارا ہے، اس کو بنا ٹھہا سجا کر ہم اس کائنات کے اندر بھیجیں گے.
سیدہ آمنہ فرماتی ہیں جب میرے لال کی آمد ہوئی، اللہ اکبر، امام سیوطی لکھتے ہیں حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، خانہ کعبہ کے اندر جنبش آ گئی، خانہ کعبہ بھی آوازیں دے رہا تھا، اے عبد المطلب گھر تو جاؤ، کعبہ کے بھی امام کعبہ تشریف لے آئے ہیں۔ سیدنا عبد المطلب کو آگاہی دی گئی، اطلاع دی گئی آپ کے گھر میں اللہ نے بیٹا دیا۔ آپ گھر آئے، سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کے فرمایا بیٹی آمنہ لاؤ دکھاؤ اللہ نے کیسا حسین بچہ دیا ہے۔ جناب سیدنا عبد المطلب سردار مکہ، آقائے مکہ، تاجدار کائنات کو اپنے ہاتھوں پہ لیتے ہیں، ہاتھوں پہ لے کے اپنے دستے کرم سے کپڑا ہٹاتے ہیں، تاجدار کائنات کے چہرے پہ جب نظر پڑتی ہے تو سیدہ آمنہ فرماتی ہیں حضور علیہ السلام کے چہرے سے نور کی شعائیں اٹھ رہی تھیں جو ملائے اعلیٰ تک پہنچ رہی تھیں۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں ابا جان اللہ نے لال بڑا پیارا عطا کیا ہے، لال بڑا خوبصورت حسین و جمیل عطا کیا ہے۔ جناب عبد المطلب فرمانے لگے بیٹی آمنہ تم نے کیا حسن دیکھا، تم تو گھر میں رہتی ہو، میں آتا جاتا رہتا ہوں، دیگر ملکوں کا میں نے سفر کیا، تجارتی سفر کرتا ہوں، میں باہر کی دنیا گھومتا ہوں، میں نے آج تک اس جیسا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ تو سیدہ ام ایمن بھی ساتھ کھڑی تھی، قربان جائیں خادمہ مصطفیٰ داعیہ مصطفیٰ کی ذات پہ۔ سیدہ ام ایمن عرض کرتی ہیں آقائے مکہ، سردار مکہ، میں سرداروں کے ہاں جب بچوں کی ولادت ہوتی ہے زچگی کی کیفیات کے منظر کو میں نے دیکھ رکھا ہے، آج تک میں نے آپ جیسا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ جناب عبد المطلب فرماتے ہیں میں نے حسین نہیں دیکھا۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میں نے آج تک اس جیسا حسین نہیں دیکھا۔ سیدہ ام ایمن فرماتی ہیں میں نے آج تک ایسا حسین نہیں دیکھا۔ تو جب یہ معاملہ چل رہا تھا جناب سیدنا جبریل علیہ السلام بارگاہ مصطفی میں حریم ناز میں حاضر ہوئے، آ کے عرض کرتے ہیں کلبت الارض مشارقہا و مغاربہا۔ کلب تفعیل کا صیغہ ہے اور تفعیل تکرار کے لیے آتا ہے۔ فرمایا میں نے ایک دفعہ نہیں دیکھا، پوری دنیا کو گھوما ہوں، مشرق سے لے کر مغرب تک ساری کائنات کی برگردانی کی ہے۔ میں آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک ہر نبی کے حسن کو میں نے دیکھا، ہر نبی کے پاس کتاب لے کے پہنچا، وحی لے کے پہنچا، لیکن میں نے آج تک آپ جیسا حسین نہیں دیکھا، آپ جیسا حسین آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ تو آواز قدرت بھی آ رہی تھی اے جبریل تم آپ جیسا حسین کیسے دیکھو گے، اے عبد المطلب تم آپ جیسا حسین کیسے دیکھو گے، اے آمنہ آپ جیسا حسین تم کہاں دیکھو گی، اے ام ایمن اور اے حلیمہ سعدیہ تم آپ جیسا حسین کیسے دیکھو گی۔ میں نے تو محمد کو بنانے کے بعد وہ قالب ہی توڑ دیا ہے جس کے اندر میں نے نبوت کے سانچے کو ڈھالا تھا۔ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، بنا کے محمد قلم توڑ دیتا۔ میں نے ایسا حسین آج تک کسی کائنات میں پیدا ہی نہیں کیا، تمہیں کہاں سے ملے گا آپ جیسا حسین۔ تو میں نے ایسا عظیم الشان رسول دیا، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، میں نے عظمتوں والا رسول دیا ہے۔ یہ ایسی نعمت ہے جو تمام نعمتوں کی سردار نعمت ہے، یاد رکھنا اس نعمت پر بھول نہ جانا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، میری نعمت کے ملنے پر خوب چرچوں کا اظہار کرنا، اپنی محبتوں کو یہ نہ سمجھنا کہ لوگ کیا کہیں گے، دیوانہ کہیں گے، مجنوں کہیں گے۔ جب مجنوں کو لیلا کا نام لکھ کر سکون مل سکتا ہے تو ہمیں بھی اپنے آقا کا نام لے کر ہمارے روح اور تسکین اور جان کو تسکین مل سکتی ہے۔ تو خوش بخت ہیں، خوش نصیب ہیں آپ احباب کہ تاجدار کائنات کی آمد کے جشن پر آپ احباب اپنی دن بھر کی مصروفیات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، تھکاوٹ کو بالائے طاق رکھتے ہوئے رات کے اس پہر آپ تشریف فرما ہیں۔ اللہ پاک آپ کا آنا قبول فرمائے، اور یہ جو آپ کا آنا ہے میلاد مصطفیٰ پہ یہ رہگا نہیں جائے گا۔ یہ مت سمجھنا کہ آقا کی ہم نظر میں نہیں۔ سندھ حیدرآباد دکن کا ایک علاقہ ہے، سندھ حیدرآباد اپنا یہ سندھ کے اندر حیدرآباد، وہاں پہ ایک اللہ کے بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں، حضرت علامہ مولانا خواجہ قاسم ٹھٹوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، نام سنا ہوگا، خواجہ قاسم ٹھٹوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور کی حضوری والے، تاجدار کائنات کی بارگاہ میں مقبول زمانہ خواجہ قاسم ٹھٹوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک رات تاجدار کائنات کی مجھے زیارت نصیب ہوئی،
آپ کے بیٹھنے کا ملک کیا پڑے گا؟ وہ سماعت کریں آخری بات۔ خواجہ قاسم ٹھٹوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں تاجدار کائنات کی زیارت ہوئی، میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی آقا یہ جو آپ کی آمد کا مہینہ آتا ہے آپ کے غلام جھنڈیاں لگاتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، مجالس کا انعقاد کیا جاتا ہے، جلوس کا انعقاد کیا جاتا ہے، آقا اس پر آپ کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ یہ جو سارا ماحول انتظام انصرام ماحول سجتے ہیں آقا اس پر آپ کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ تو تاجدار کائنات نے فرمایا بیٹے قاسم ٹھٹوی سیدھی سی بات ہے، من فارحہ بنا فرحنا بہی، فرمایا اے قاسم ٹھٹوی جا کر میری امت کے میرے غلاموں کو پیغام دے دینا، سیدھی بات ہے جو بھی تم انتظام و انصرام کرتے ہو، جو میرا امتی من فارحہ بنا فرحنا بہی میری آمد پر مجھ مصطفیٰ سے خوش ہے، میں مکین گنبد خضرا اپنے ہر اس امتی سے خوش ہوں۔ تو آپ آقا کی آمد پہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، مجالس کا انعقاد کر رہے ہیں، ذکر و اذکار کا انعقاد کیا ہوا ہے، آپ آقا کی آمد پہ خوش ہیں، خوش بختی اور خوش نصیبی اور مبارکباد کے مستحق ہیں، گنبد خضرا کے مکین آپ سے خوش ہیں۔ سرتاب قدم اللہ کی شان ہے یہ، سرتاب قدم اللہ کی شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو کہتا ہے ایمان ہی دیں، لیکن ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آج کی ہماری اس عاجزانہ کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس ساری تقریر کا لب لباب اور نتیجہ اس شعر میں دے رہا ہوں کہ لذت عشق نبی دل میں بسائے رکھنا، یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا۔ وآخر دعوانا